السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ وقال تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل قدر سامعین، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج بروز جمعہ 5واں پارہ ہم نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میں نے 5ویں پارے سے 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان 2 آیتوں کے حوالے سے یہ بات بتانا مقصود ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اور ایک مومن کو گناہ سے دوری اور گناہ کے تئیں دل میں نفرت یقیناً ہونا چاہیے، لیکن کچھ اسباب اور کچھ وجوہات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے گناہوں سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور سے ایک بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس سے تو ہمارے لیے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو خاص طور سے جس طرح سے بڑے گناہوں سے شرک ہے، بدعت ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ شرک و بدعت یہ ایسے اعمال ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے عقیدے کی حفاظت ہم کر لے جاتے ہیں، لیکن بعض چیزوں میں اعمال کی حفاظت ہمارے لیے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں کی ایک تو معرفت نہیں ہے، ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کیا ہیں۔ عمومی طور سے بڑی بڑی چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو واقعی گناہ ہیں، لیکن اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گناہ چھوٹا ہے یا یہ صغیرہ ہے، اس وجہ سے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ گناہ ہوتا ہے، اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ایک مومن کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات کہی تھی، یا عائشۃ ایاکی و محقرات الذنوب، اے عائشہ خبردار، اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچا کر کے رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی مواخذہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر بھی مواخذہ کرتا ہے۔ ایک معنی تو یہ ہوا، ایک معنی یہ ہے فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اے عائشہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر جرم کی سزا متعین ہے۔ تو دونوں اس کا معنی ہے، یعنی ہر گناہ
وہ سزا کا مطالبہ کرتا ہے. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, ہر جرم کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس الگ سزا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہدید کی, ان کو ڈرایا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. ہر گناہ کے لیے, جیسے کہ دنیا میں بحیثیت انسان ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے جرائم کے الگ الگ جو ہے اس کی سزائیں ہیں. آپ دیکھیے, اگر آپ سگنل توڑتے ہیں تو اس کا الگ فائن ہے, اور اگر جو ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ کرتے ہیں اس کی الگ فائن ہے. پارکنگ اگر آپ نے غلط لگا دی اس کی الگ فائن ہے. تو ہر گناہ جیسا چھوٹا یا بڑا جرم ہوتا ہے اس کی اعتبار سے حکومت نے اس کے لیے فائن لگا کے رکھا ہے, جرمانہ لگا کر کے رکھا ہے. تو چھوٹے سے چھوٹا جرم اور بڑے سے بڑا جرم اس کے لیے دفعات ہیں قانون کے اندر. دنیا میں قانونی اعتبار سے اس کے لیے دفعات لگتے ہیں انسان کے اوپر جرم کے اعتبار سے. تو ایسے ہی اللہ رب العالمین کے پاس ہر جرم کی سزا ہے. ہم عمومی طور سے سمجھتے ہیں گناہ کریں گے جہنم میں جائیں گے, بس ایک گھر کی طرح سے سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گنہگار ہوا اس کو ایک گھر میں ڈال دیا جائے گا جہاں کیا ہے جلیں گے. اللہ رب العالمین کے پاس خالی آگ کا ہی عذاب نہیں ہے, بلکہ جرم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے پاس ہر جرم کے لیے الگ الگ عذاب ہے. جہنم میں بھی الگ الگ طریقے سے عذاب دیا جائے گا. سردی کا بھی عذاب ہوگا, گرمی کا بھی عذاب ہوگا. تو ہر قسم کا عذاب. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خاص طور سے دنیا میں جو لوگ کبر کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, اپنے علاوہ دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں, ذلیل سمجھتے ہیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو سزا کیا دے گا؟ ان کی سزا یہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کی ساخت جسمانی اعتبار سے بہت چھوٹا کر دے گا. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چیونٹیاں جو ہوتی ہیں چیونٹیوں کے مانند چھوٹے ہو جائیں گے اور وہیں میدان محشر میں رینگ رہے ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اور قیامت کے آخری دن تک پیدا ہونے والے تمام لوگ وہاں پہ رہیں گے, کون کچلے گا معلوم نہیں. تو وہاں احساس ہوگا کہ دنیا میں جو ہماری گردن بڑی اونچی رہتی تھی اور ناک اونچی رکھنے کے لیے ہر انسان کو اپنے علاوہ ہم حقیر سمجھتے تھے, آج لوگوں کے پیروں تلے جب رودے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا, اے عائشہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کے پاس ہر گناہ کا الگ الگ سزا متعین ہے. اور یقیناً اللہ رب العالمین جب مواخذہ کرنے پر آئے گا تو اللہ رب العالمین ضرور مواخذہ کرے گا. ہم کو غلطی کہاں لگتی ہے؟ یعنی توحید پر آنے کے بعد, سنت پر آنے کے بعد ایک بہت بڑی غلطی ہم کو لگ گئی. غلطی کیا لگ گئی کہ ہم تو توحید والے ہیں, جنت تو ہمارا ہی ہے. جیسے کہ یہود کو غلطی لگی, نصارہ کو غلطی لگی. یہود کہتے تھے یہودی ہو جاؤ جنت مل جائے گی, نصارہ کہتے تھے نصرانی ہو جاؤ جنت مل جائے گی. وہ کہتے تھے جو یہودی نہیں نصرانی نہیں اس کے لیے جنت نہیں. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اگر جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے تو بہت تھوڑے دن کے لیے, 40 دن تک ہم نے بچڑے کی پرستش کی تھی, وہ شرک تھا, تو اللہ تعالیٰ اگر ہم کو جہنم میں ڈالے گا بھی تو چند دنوں کے لیے ڈالے گا. تو ایسے ہی جو ہے بہت سارے لوگ جن کو اللہ رب العالمین نے ہم میں سے توفیق دے دی, صحیح دین ہم کو دے دیا, توحید دے دیا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب توحید والے ہو گئے اور اہل الحدیث ہو گئے, اب جو ہے جنت تو ہمارا ہی ہے, کیونکہ ہم شرک نہیں کر رہے ہیں, ہم دوسروں کی طرح سے بدعت نہیں کر رہے ہیں, تو اس لیے اب جنت پہ ہمارا قبضہ ہے, ہم کو مل جائے گا جنت. یہ جو بھول ہے عمومی طور سے انسان کو, یہ بہت بڑی بھول ہے. کیوں؟ اللہ نے کہاں کہا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے گناہ معاف کر دے گا, اور کسی کے بھی گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے, نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے.
یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے خاص طور سے آپ دیکھیں گے یہ 5ویں پارے میں 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، 2 مرتبہ یہ آیت آئی ہوئی ہے۔ اور اس آیت سے بہت سارے لوگوں کو غلطی لگی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اس کو نہیں معاف کرے گا جو شرک کرتے ہوئے مر گیا اور توبے کی توفیق نہیں ملی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جائے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور آگے کیا لکھا ہے؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جن گناہوں کو جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے شرک نہیں کیا ہے باقی سارے گناہ میں لپت ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، یہ تو اس آیت کا معنی ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہے گا اس کو معاف کرے گا، یہ اللہ کی مشیت پر ہوگا کہ کس کو اس کے گناہ پر اللہ مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہاں اللہ کے سامنے آپ احتجاج نہیں کر سکتے فلاں کو معاف کیا ہم کو کیوں نہیں، سمجھے نا؟ تو وہاں اللہ کے سامنے آپ جو ہے اللہ کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے، وہ اللہ ہے۔ یفعل ما یرید، جو چاہے گا کرے گا، یفعل ما یشاء یخلق ما یشاء، جو چاہے گا پیدا کرے گا، جو چاہے گا کہے گا، جو چاہے گا کرے گا، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو یہ کہاں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا مواخذہ نہیں کرے گا، ہمارا نہیں کرے گا، فلاں کا نہیں کرے گا؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اس سے اس کے گناہوں کا مواخذہ نہیں کرے گا، پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا اس میں ہم شامل ہیں کہ ہم کو اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہ کیوں کر رہے تھے؟ ایسا کہیں لکھا ہوا ہے؟ بالکل ایسا نہیں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو غلطی لگی ہم کو اور اس غلطی کے نتیجے میں شرک سے بچتے ہیں اور بدعات سے بچتے ہیں، لیکن باقی جو صغیرہ گناہ ہیں زبان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی ہے، گھر کے اندر جو ہمارے گھر کے افراد موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک اور ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوتی ہیں۔ تو کیا یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ سامنے کسی کے رہو تو اس کی بات کرو اور جیسے وہ پیٹھ پھیر کے چلے جائے اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کرو؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ محض اس لیے کہ آپ توحید والے تھے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ہی نہیں، جو چاہو کرتے پھرو؟ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ سے جو صحابیاں ہیں امہات المومنین میں سے ہیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایاک و محقرات الذنوب، اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، زبان کی حفاظت کرو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے کانوں کی حفاظت کرو۔ یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم نہ برائی سنیں، نہ برائی کریں، نہ برائی دیکھیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نہ برا سوچیں کسی کے بارے میں، حسن ظن رکھیں لوگوں کے بارے میں، بدگمانی برا سوچ اور جو ہے کسی کے بارے میں بری سوچ اور بری فکر اپنے اندر ہم نہ پیدا کریں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں، ہم دھوکہ بھی دیں لوگوں کو، ہم وعدہ خلافی بھی کریں، ہمارے تعلقات رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہو، توحید والے ہیں جنت میں ہم چلے جائیں گے؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ شرک کے اوپر کسی کی موت ہو گئی اور معافی اس نے نہیں مانگی ہے، توبہ نہیں کی، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا۔ آپ سوچئے احادیث ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اگر کسی کو نہ معاف کرنا چاہے، کسی کو نہ معاف کرنا چاہے تو بلی جیسے معمولی جانور کو سزا دینے کی بنیاد پر اللہ جہنم میں ڈال دے۔ ہے نا، معروف ہے نا، ایک خاتون نے کیا کر لیا تھا، بلی باندھ دی تھی، اس کو نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، بلی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ اور اللہ اگر بخشنے پر آئے تو راستے سے کانٹا بھی کسی نے ہٹا دیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا۔
ایک بدکار عورت نے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. تو ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے ہیں, جلوس نہیں نکال سکتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا ہم کو کیوں نہیں بول سکتے. اس لیے اللہ نے فرمایا لمن یشاء, اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا. اب ہم اس میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے معلوم نہیں. تو ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ بڑے گناہوں کے ساتھ ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں کہ شرک سے صرف بچ رہے ہیں, بدعت سے بچ رہے ہیں اور باقی ساری چیز کے اندر آزادی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ اس کو سمجھایا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم و محقرات الذنوب, اے لوگو گناہوں سے, چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں؟ فإنما مثل محقرات الذنوب کمثل قوم نزلوا بطن واد. اللہ کے نبی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کے لیے کتنے خطرناک ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور دوران سفر کہیں جا کر کے انہوں نے کسی صحرا میں پڑاؤ ڈال لیا. اب ان کو جو ہے کھانا بنانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آگ چاہیے. اب ان میں سے جتنے لوگ تھے ہر ایک لکڑی کا ایک ایک تنکا لے کے آ رہا ہے. سارے لوگوں نے لکڑی جمع کی, اس میں آگ لگائی. آگ جب بھڑکا تو اس میں انہوں نے اپنی روٹیاں پکا لی. تو ایک ایک تنکا جب لائے تو اس سے کیا بن گیا؟ الاؤ ہو گیا. اس سے پورا کھانا انہوں نے بنا لیا ایک ایک تنکے سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان محقرات الذنوب متى یؤخذ بها صاحبها تهلكه. یاد رکھو کہ یہی چھوٹے چھوٹے گناہ جیسے کہ تنکا 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 جمع ہو کر کے کیا بن گیا؟ ایک الاؤ بن گیا, ایک آگ بن گیا اور اس پر لوگوں نے اپنے کھانے پکا لیے. تو بالکل ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جائیں گے انسان کے نام اعمال میں تو اس گنہگار انسان کو برباد کرنے کے لیے, ہلاک کرنے کے لیے, جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ ذرہ ذرہ پہاڑ بنتا ہے, قطرہ قطرہ سمندر بن جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گناہ اگر ہم گناہوں کا خیال نہیں کریں گے اور کرتے جائیں گے تو توبے کی توفیق نہیں ملے گی. اس لیے کہ ہم نے تو اس کو صغیرہ سمجھ لیا ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں. جھوٹ دن میں کتنی بار بولے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. کسی کا کتنا مذاق اڑایا اہمیت ہی نہیں ہماری زندگی میں. کس کی غیبت دن بھر میں کتنی بار کی ہے, کتنی چغلی کی ہے اور کتنا جو ہے بدنظری کی ہے اور کتنا غلط سنا ہے, کتنا غلط دیکھا ہے, ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو گناہوں کے تئیں جو نفرت ہونا چاہیے, جو احساس ہونا چاہیے, وہ احساس ہمارے اندر سے دھیرے دھیرے کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے. اور یہی وجہ ہے عبادہ بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ انکم لتأتون امورا ہی ادق فی اعینکم من الشعر. کہتے ہیں تم لوگ گناہ کرتے ہو لیکن وہ گناہ تمہارے نگاہ میں بال کے برابر ہے, کوئی اہمیت نہیں ہے. ان گناہوں کی تمہارے پاس کوئی اہمیت نہیں, سمجھتے نہیں کہ گناہ ہے. لیکن کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہلاک اور برباد کرنے والا سمجھتے تھے. تو صحابہ گناہوں سے ایسے بچتے تھے, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو اس کی کوئی فکر نہیں ہونی. بس اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے, نہیں کرنا ہے, ختم. اللہ نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے, اللہ نے جس سے منع کیا رک جائیں گے. وہ چھوٹا گناہ ہے بڑا گناہ ہے, ہمارے پاس یہ سارے سوالات ہوتے ہیں. یہ فرض ہے کیا, یہ سنت ہے کیا, یہ مستحب ہے, یہ صغیرہ ہے, یہ کبیرہ ہے, ہم اسی میں الجھ کر کے رہ گئے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے منع کیا ہے, رسول نے منع کیا, رکنا ہمارا کام ہے. کرنے کا حکم دیا تو کرنا ہمارا کام ہے. چھوٹا ہے کہ بڑا ہے یہ اہم نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ اپنے لیے بربادی کا سبب سمجھتے تھے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے سامنے روایت آئی تو کہتے ہیں صدقہ, بالکل سچی بات ہے, بالکل سچی بات ہے. اور کہتے ہیں وہ ارا جر الادار منہا, کہتے ہیں کہ
टखने के नीचे पैजामा पैंट रखना, कपड़ा रखना, इसको भी हम उसी में से शुमार करते हैं। क्यों? नबी ने मना किया है और हम ऐसा करते हैं तो क्या है? नबी की मुखालिफत है, ये गुनाह है और ये हमको क्या कर देगी? हलाक और बर्बाद कर देगी। आज एक नाफरमानी की, कल दूसरी करेंगे, परसों तीसरी करेंगे। शक्कर का एक दाना फेंक दो, एक चींटी आती, उसके बाद दूसरी आती, फिर तीसरी आती, फिर चौथी आती, फिर क्या होता? फिर पूरा एक झुंड आ जाता उनका। तो ऐसे ही गुनाहों का मामला है। एक गुनाह आप करेंगे, उस गुनाह की वजह से दूसरा गुनाह होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा। कहते ना लोग उमूमी तौर से कहते, एक झूठ को सच करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? 100। ये मिसाल देते हैं। तो ये हम खाली बोलते हैं, लेकिन अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकल में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नहीं? कि भाई एक गुनाह हमने कर लिया, तो गुनाह गुनाहों को दावत देती है। तो इसको जो है बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो यहां सोचने की चीज ये है कि हम गुनाहों से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, क्या करें कि हम गुनाहों से बच जाएं। पहली चीज तो ये, पहली चीज कि हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि लोगों के निगाहों से तो हम बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से हम बच नहीं पा सकेंगे। अल्लाह हमको देख रहा है। तो जब भी गुनाह का इरादा हो तो कम से कम लोगों के शर्म से लोगों के सामने कुछ नहीं करते, समझ रहे ना? यानी आप अच्छे लोगों के साथ में रहें, 10 लोग, 5 लोग, 4 लोग अच्छे लोग हैं, उनके दरमियान अगर आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी फूंकते हैं, तो उनके सामने आप सिगरेट बीड़ी जलाएंगे नहीं। वो 4 घंटे भी रहें, आप तिल तिल अंदर से मरेंगे, बहुत सारी तलब लगेंगी, लेकिन क्या इनके सामने जलाए तो जलाएं कैसे? बेइज्जती हो जाएंगी, समझ रहे ना? तो यानी कैसे करें? हम क्या है, लोगों से छिपने की कोशिश करते हैं, लोगों की निगाह में हमको बुरा नहीं बनना है। तो अल्लाह फरमाते हैं यस्तख्फून मिनन नास, लोगों से लोग छिपते हैं, लोगों से छिपते हैं, वला यस्तख्फून मिनल्लाह, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से छिपने की फिक्र ही नहीं है। एक माना तो ये है। दूसरा माना ये है कि लोगों की निगाहों से तुम छिप सकते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से छिप नहीं सकते। ये दोनों माना है इसका। तो आप कहीं भी रहो, तन्हाई में रहो, लोगों के सामने रहो, आप गुनाह करके छिप नहीं सकते हैं। तो एक इंसान को हमेशा इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। लोगों से हम शर्म करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस लायक नहीं है कि अल्लाह से शर्म किया जाए, अल्लाह से हया की जाए। तो अल्लाह का शर्म नहीं, लोगों के शर्म करके क्या करते आप? एक बात। दूसरी चीज ये है कि गुनाह, बहुत सारे गुनाह का सबब हमारे साथी होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं। बच्चा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, जब कॉलेज गया तो उसके बहुत सारे साथी मिले, फिर वो बीड़ी भी पीने लगा, सिगरेट भी पीने लगा, नशा भी करने लगा, बिगड़ गया। कहां से सीखा उसने? बाहर से लेकर के आया। बच्चा बहुत अच्छा था, बाहर निकला, मोहल्ले में आया, वहां से गालियां सीख के आया घर में। तो जो है मुसाहबत का, हमनशीनी का बहुत ज्यादा असर होता है। अगर हमको लगे कि हमारे दोस्त, हमारे साथी बिगड़े हुए हैं और आपको एहसास हो गया कि सुधरना है, तो पहले उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, उन दोस्तों से दूरी अख्तियार करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम सुधर सकते हैं या उस गुनाह से अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि दोस्तों का असर होता है आपके ऊपर। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरउ अला दीन खलीली फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल, कि हर इंसान अपने दोस्त का ही तहजीब और कल्चर अख्तियार करता है। उसका दोस्त जो कल्चर लेकर के आता है, जो तहजीब लेकर के आता है, वो जैसा रहता है वैसा रहने की कोशिश करता है। इसलिए कि दोस्ती किससे होती है? आपका मिजाज, उनका मिजाज आपस में मिल रहा है तो दोस्त हैं, और अगर मिजाज में इख्तलाफ हो दोस्ती हो ही नहीं सकती है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، ہر انسان کو کسی کا ساتھ اور کسی کی دوستی اختیار کرنے سے پہلے دیکھنا چاہیے دینی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے وہ انسان کیسا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کہ دوستانے میں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے مجرم جو آج جیلوں میں بند ہیں، اگر آپ پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ بھائی میرا کوئی میٹر نہیں تھا، وہ ہمارے دوست کا تھا، سمجھو ہمارے دوست کا تھا، ہمارا کوئی معاملہ نہیں تھا، اس کا تھا، بس چلے گئے اس کے ساتھ میں، تو چلے گئے تو پتا چلا کہ ساتھ میں تھے اس لیے ان کو بھی دھر لیا اور آج پڑے ہوئے ہیں جیل میں۔ تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اگر آپ واقعی گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ان دوستوں کو چھانٹنا پڑے گا، ان سے دوری اختیار کرنی پڑے گی جو آپ کے گناہوں کا سبب بن رہے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان کو اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ہم گناہوں سے بچ جا رہے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں، ہے نا، ہوتا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بیڑی پی لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو سگریٹ جلا لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر موبائل کے اوپر غلط غلط چیز دیکھ لیے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا تو گانے سن رہے ہیں۔ تو جو گناہ خلوت اور تنہائی کی وجہ سے ہو اور آپ واقعی بچنا چاہتے ہیں تو آپ پھر اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیے۔ اگر واقعی بچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تنہائی سے بچائیے، تنہائی سے بچائیے۔ ہم کو معلوم ہے موبائل لے رہے ہیں، تھوڑی دیر تقریر سنیں اور اچھی چیزیں سنیں، اس کے بعد پھر ریل 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 کر رہے ہیں، پھر یہ گانے آ رہے ہیں، یہ ڈانس آ رہا، اور یہ آ رہا، وہ آ رہا، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اچھا کرنے گئے تو برا ہو جا رہا ہے، اس کو اٹھاؤ مت۔ یا جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ میں ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ میں ہوں، وہاں آپ دیکھو تو وہاں آپ کو شرم آئے گی، پھر آپ اسکپ کر ڈالو گے۔ تو اگر واقعی گناہ سے بچنا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ تنہائی کی وجہ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو آپ کو تنہائی چھوڑ کر کے لوگوں کے ساتھ میں زیادہ وقت آپ کو گزارنا پڑے گا، تب جا کر کے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ دھیان میں رکھیں۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ یاد رکھیے ہر گناہ کے لیے، میں نے شروع میں کہا ہر گناہ کے لیے سزا ہے۔ آدمی سوچے جہنم وہ عذاب کا گھر ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ۔ اے لوگوں یاد رکھو، غور کرو ذرا، کیا وہ انسان جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا جو جہنم سے بچا لیا جائے وہ بہتر ہے؟ تو آپ یہ طے کرو کہ آپ کو کہاں جانا ہے، اس لیے کہ گناہوں کا وبال کیا ہے؟ جہنم ہے، سزا ہے اللہ رب العالمین کی۔ اور خاص طور سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ہم کر کے کچھ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے جانب سے ریکارڈ کرنے والے موجود ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، لوگ ایسا کبھی سمجھتے ہیں کہ چپکے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، پلاننگ کر لیتے ہیں، چھپ کر کے کچھ کر لیتے ہیں تو ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے؟ کیا لوگوں نے ایسا سوچ رکھا ہے؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، ہمارے فرشتے ان کے پاس متعین ہیں، موجود ہیں، جو کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ تو ایک انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہماری ہر حرکت، ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہمارے اعضاء و جوارح سے ہونے والی ہر حرکت فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ریکارڈ کر رہے ہیں، وہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ جب انسان کے ذہن میں رہے گا تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح سے ایک چیز آخری بات یہ ہے، جگہ ایسی ہے جہاں جانے سے آپ گناہ کرتے ہیں تو جگہ چھوڑنی پڑے گی، جگہ چھوڑنی پڑے گی آپ کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ کتاب میں یہ بات اتار چکا ہے۔ کیا اتار چکا ہے؟ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها واستہزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیری، کہ جب تم کہیں دیکھو کسی مجلس میں اللہ رب العالمین کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، قرآن و سنت کا مذاق ہو رہا ہے، شریعت کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھا کرو، وہ جگہ چھوڑ دو، مجلس چھوڑ دو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور کام میں لگ جائیں۔
کچھ اور بات کرنے لگے، انکم اذا مثلہم، اور اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہونے والا، تم بھی انہی جیسے مانے جاؤ گے، تم بھی انہی جیسے مانے جاؤ گے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک انسان جب گنہگاروں کے ساتھ میں رہے گا اور ان کے گناہ پر نکیر نہیں کرے گا تو پھر وہ انسان بھی اسی میں شامل ہوگا۔ اور یاد رکھو والرضا بالکفر کفر، کسی کفر کے اوپر رضامندی کیا ہے؟ یہ کفر کرنے کے مترادف ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات یاد آ رہی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ لوگ شرابی تھے، ان کے اوپر حد جاری کرنے کا فرمان جاری کیا۔ کہنے والے نے اس میں کہا کہ اس میں ایک ایسا آدمی ہے جو روزے سے اس نے نہیں پیا ہوا ہے، وہ انہی کا دوست اور ساتھی ہے لیکن روزے سے وہ پیا ہوا نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا پہلے اس کو مارو، کہا پہلے اس روزے دار کو پیٹو، اس لیے کہ جب وہ روزے دار ہے، نیک ہے، تو ان شرابیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ان شرابیوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے یہاں جانے سے ہم سے گناہ ہوتا تو وہاں جاؤ مت، وہاں جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں کہ انسان اگر اس کو اختیار کرے تو بآسانی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں پر کاربند ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔